اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ برادران و خواہران ایمان و اسلام، آج کا درس قرآن و حدیث بعنوان فوائد رمضان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے درس میں جو مؤمنین و مؤمنات شریک و شامل ہیں، اللہ آپ سب کے ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم آج کا روزہ مجھ سے آپ سے قبول فرمائے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی برکتوں، نعمتوں، رحمتوں، عنایتوں سے فیض یاب فرمائے۔ آج کے درس کے اور آج کے افطار کے ہمارے بانی جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، راجہ شہزاد حسن اور راجہ فیملی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ راجہ فیملی کے جمیع مرحومین، شرکاء کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں راجہ فیملی میں یا باقی فیملیز میں مومنین مومنات، اللہ کریم بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ آج کا جو درس قرآن و حدیث ہے، اس کے اوپر علی گوہر لکھ لیں گے، درس قرآن و حدیث ٹاپک بینیفٹس آف رمضان۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا فوائد رمضان، بینیفٹس آف رمضان، اور اوپر لکھیں گے درس قرآن و حدیث۔ آج یہ درس جو تقریباً آدھے گھنٹے کے یہ درس ہوا کریں گے، یہ فشردہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، فشردہ یعنی بریف، کنڈینس، خلاصہ تقریباً ہوگا۔ بہت اس کو ڈرائی بھی نہیں بنائیں گے، بہت ہیوی ڈیوٹی بھی نہیں ہوگا، سہل ہوگا، آسان ہوگا۔ آج کے ہم کچھ فوائد گریں گے۔ مثلا ایک فائدہ یہ ہے رمضان کا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ جو قرآن اس میں نازل ہوا اس کی ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ہمیں ایک ختم قرآن کے برابر ملتا ہے۔ ہمارے استاد تو فرماتے تھے برابر بھی نہ کہو، کیونکہ حدیث میں آج آپ نے خطبہ جمعہ میں سنا، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ برابر ہے، حدیث میں یہ آیا ہے خطبہ شعبانیہ میں کہ جس نے ایک آیت پڑھی اس نے ختم قرآن کر لیا، ختم قرآن ہو گیا، اس کا ثواب تو یقیناً ہوگا برابر، کیا وہ ختم قرآن ہے۔ یہ بہت بڑی عنایت ہے پروردگار کی۔ ایک فریضہ ادا کریں گے تو 70 لکھے جائیں گے، کمن ادا 70 فریضۃ۔ ایک آج جو مغرب آپ پڑھیں گے گویا 70 مغرب آپ نے پڑھی، ایک عشاء جو آپ پڑھیں گے 70 عشاء آپ نے پڑھ لی۔ تیسرا فائدہ رمضان المبارک کا یہ ہے نومکم فیہ عبادہ، سوئے رہیں تو عبادت لکھی جاتی رہے۔ یہ ناز برداری ہے اپنے مہمان کی، دوسرے لفظوں میں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح
सांस जो लेंगे ये तस्बीह लिखी जाएगी, सांस तस्बीह लिखी जा रही है। पांचवा फायदा ये है कि इसमें नमाजें कसरत से पढ़ी जाती हैं। मसलन आप देखते हैं कि एक तो नमाजें वो हैं जो फरीज़ा नमाजें हैं, वो तो आपके अज़ान में है 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। फिर उसके साथ जो ये 17 रकअतें हैं और 34 रकअतें बनती हैं मुस्तहब्बात की, इंक्लूडिंग 11 जो तहज्जुद की रकअतें। अहले सुन्नत में 12 है और हमारे यहाँ 11 है, वो वतर की वजह से वतर। जी हाँ, जो 20 रकअतें हैं वो हमारे यहाँ अहले तशय्यो में भी हैं। पहली जो 20 रातें हैं उनमें 20 हैं। आप उनको शुरू कर दें अगर शुरू नहीं की। 8 मगरिब के बाद हैं, 12 इशा के बाद, फिर आखिरी जो रातें होती हैं उनमें 22 इशा के बाद हो जाती हैं। क्योंकि हम यहाँ ज़रा जल्दी में होते हैं और फिर कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेशक घर जाके आराम से पढ़ लें या यहाँ जब इफ्तार कर लें उस वक्त 20 पढ़ लें, उसमें कोई कबाहत नहीं। अगरचे हुक्म वो है मगर लेट पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। जैसे शरह-ए-लुमा में हमने पढ़ाया है कि जो रोज़े मर्रा के नवाफिल हैं इनकी भी क़ज़ा की जा सकती है। तो अगर उनकी क़ज़ा हो सकती है तो ये क़ज़ा तो नहीं, थोड़ी देर के बाद ही पढ़ना है। जैसा कि ये नमाज वहशत क़ब्र होती है, वो आप लेट भी अगर पढ़ लें तो वो पहुँच जाती है। तो ये 5वां फ़ायदा है कि नमाजें बहुत ज़्यादा हैं। ये भी सुन लीजिए, मसलन पहली रात में 4 रकत नमाज थी, हर रकत में फातिहा के बाद 15-15 बार सूरह इखलास पढ़नी होती। दूसरी रात में 4 रकत नमाज, हर रकत में फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरतुल क़द्र। तीसरी रात में 10 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद 50 बार सूरह इखलास। आप हैरान होंगे, पहली या दूसरी जो तारीख़ थी उसमें भी, और जुमा का आज जो जुमा की नमाज इमाम काबा साहब ने पढ़ाई है वो सूरह इखलास भूल गए। अल्लाह हिदायत करे। जी अंदाज़ा लगाइए आप, वो हमारी गलतियाँ निकालते थे, अल्लाह उनकी गलतियाँ निकाल रहा है। इतना मजाक आज बन गया, फ़न बन गया। हमने तो सूरह जुमा से जुमा पढ़ाया है, सूरह मुनाफिकून से, उन्होंने सूरह इखलास से जुमा पढ़ाया और वही भूल गए, गलत पढ़ गए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद। अब अंदाज़ा लगाएं, ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या ये कह लें कि जब बंदा आपका बूढ़ा हो गया है तो रिश्वत में उसे पेश इमाम ना रखो, कोई और ले आओ। बूढ़ा बंदा है, जब मैं बच्चा था, यानी मैं जब 20 साल का था, उस वक्त मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, आज भी वही पढ़ा रहा है, तो कोई और ले आइए। खैर, अल्लाह हिदायत फरमाए उनको। चौथी रात में 8 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद सूरतुल क़द्र 20 बार। पाँचवीं रात में 2 रकत नमाज, हर रकत में फातिहा के बाद इखलास 50 बार। और छठी रात को 4 रकत नमाज है, हर में फातिहा के बाद सूरतुल मुल्क जो कि अज़ाब मौत से बचाती है 1 बार। 7वीं रात में 6 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार। 8वीं रात में 2 रकत नमाज है, आयतुल कुर्सी 7 बार, माफ़ कीजिएगा। 8वीं रात में 2 रकत नमाज है, हर एक में हम्द के बाद 10 बार सूरह तौहीद और ख़त्म नमाज पे 1000 बार सुबहान अल्लाह। 9वीं रात में 6 रकत नमाज है, फातिहा के बाद 7 बार आयतुल कुर्सी, फारिग होकर 50 बार दुरूद। 10वीं रात में 20 रकत नमाज है, फातिहा के बाद 30 बार इखलास। ये अलग है, वो 20 के अलावा, वो 20-30 के अलावा। 11वीं रात में 2 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरतुल कौसर। 12वीं रात में 8 रकत नमाज है, हर एक में हम्द के बाद 30 बार सूरतुल क़द्र। 13वीं रात में
4 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद 25 बार इखलास, और इसके बाद 14वीं रात को 6 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा के बाद 3 बार ज़िलज़ाल। 15वीं रात में 4 रकत नमाज है, पहली 2 रकतों में दूसरी 100 बार और दूसरी में 50 बार इखलास। पहली 2 रकतों में 100 बार, दूसरी 2 में 50 बार सूरह इखलास। 16वीं रात में 12 रकत नमाज है, हर एक में फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरत तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर। 17वीं रात में 2 रकत नमाज, पहली में जो सूरह पढ़े, दूसरे में 100 बार इखलास। 18वीं रात में 4 रकत नमाज है, हर रकत में 20 बार कौसर। 19वीं रात में 50 रकत नमाज है, हम्द के बाद 50 बार ज़िलज़ाल। 20 से 24 तक की रातों में 8 रकत नमाज फजर की तरह हर रात में। 25वीं रात में 8 रकत हम्द के बाद सूरह तौहीद 1 बार। 26वीं रात में 8 रकत हम्द के बाद 100 बार तौहीद। 27वीं रात में 4 रकत नमाज फातिहा के बाद 1 बार सूरतुल मुल्क। 28वीं रात में 6 रकत नमाज फातिहा के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी, इखलास, कौसर नमाज के बाद 100 बार दुरूद। 29वीं रात में 20 रकत है, फातिहा 1 बार और 20 बार इखलास। 30वीं रात में 12 रकत है, हर रकत में 20 बार तौहीद, 100 बार दुरूद आखिर नमाज में। ये उनके अलावा हैं जो 100 रकतें आपने पढ़नी है 3 लयालिल क़द्र में, उनके अलावा, और इन 20 और 30 के अलावा, यानी वो जो 1000 रकतें बनती हैं जुमा के कुछ दिन नमाजें मिलाकर, अगर 29 का महीना हो तो फिर ये टोटल 1000 के प्लस ये नमाजें हैं जो इस रमज़ान में हैं। कभी इंसान को सोचना चाहिए कि एक रमज़ान ज़िंदगी का ऐसा भी आए कि जिसमें हम सारी की सारी नमाजें पढ़ लें, नहीं तो कुछ सही, माला युद्रको कुल्लो ला युद्रको कुल्लो। ये कुछ फ़ायदे जिक्र किए गए और कुछ फ़ायदे बगैर नंबर के जल्दी जल्दी अर्ज़ करते हैं क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम होती है। एक फ़ायदा रमज़ान अल मुबारक का ये भी है, और ये फ़ायदा फ़िज़िकल फ़ायदा है कि बिस्यार खोरी की वजह से जो बीमारियां लगती हैं इस महीने में इलाज हो जाता है। तसूमू अन तसूमू तसहू, सौम सेहत की अलामत है, रोज़ा सेहत की अलामत है। एक फ़ायदा ये भी होता है कि अलामत ताअत पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि ताअम अत्श क्या होता है और ताअम जू क्या होता है। गरीबों, भूखों, मिस्कीनों, अल्लाह रासियों, जिनके पास कभी खाने को कुछ नहीं होता, इंसान सोचता तो है कि अगर मेरे पास ऐसे हो जाए तो ये जो 12-14 घंटे कितनी मुश्किल से मैं गुजार रहा हूँ, 16 घंटे, उन बेचारों की क्या हालत होगी जिनकी सारी ज़िंदगी ही फ़क्र फाक़े में गुजर रही है। अभी बल्कि मेरे एक कहीं से उन्होंने नंबर लिया है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, कोई शायद खैरात शाह है या खैर शाह नाम है उनका, कुम से कोई नंबर मिला है उनको। वो बेचारे बताते हैं कि 150 सादात की फैमिली है बलूचिस्तान में। ये ईरान से आए थे, शिराज से, काज़मी सैयद हैं, और वो कहते हैं कि हमारी जो बीबियां, बच्चियां, हमारे बच्चे फाके से रोज़ा रखते हैं, फाके से रोज़ा खोलते हैं। उनको किसी ने कुम से बताया, पिछले साल कुम में मैंने कुछ तलबा को, जो सिंध के तलबा थे, उनको कुछ इफ्तारियाँ दी थी, तो उन्होंने शायद उनको बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई इफ्तारी हमारे लिए। मैंने कहा देखिए जो हो सकेगा, थोड़ा बहुत, हमारा सेंटर छोटा है मगर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो उन्होंने मेरे नाम को यूज़ किया, उन्होंने भी, जैसे ये मौलाना गज़नफ़र अब्बास जाफ़री कुम्मी ने मेरा नाम यूज़ किया, तो माशाल्लाह उनको काफ़ी पैसे चले गए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज $2200 के लगभग उनको पहुंच गए पैसे, और उन्होंने बाकायदा आज से शुरू कर दिया है 5000 का एक बैग बना के शिया गरीब फैमिलीज़, सादात और गैर सादात को देने के लिए। तो बहरहाल ये एक फ़ायदा होता है कि बंदे का ईमान स्ट्रांग होता है,
ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملعون شیطان جو ہمیشہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے وہ بھی اریسٹ ہو گیا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اریسٹ ہوتے ہی لوگوں میں خیر کا رجحان ماشاءاللہ بڑھ گیا ہے. آج تیسرا روز ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں رجحان بڑھتا جا رہا ہے. خود یہ حال، یہ بھی ایک معجزہ یہ ہے کہ تیسرے دن ہمیں یہ حال مل گیا. مجھے تو 15ویں رمضان تک توقع نہیں تھی. میں مولانا اصغر نقوی صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے بڑی زحمت فرمائی، اور جناب آغا خاور علی خاوری صاحب کا بھی، اور جناب آغا خلیفہ نفیس الحسن صاحب کا بھی. خاص طور پہ ان تینوں نے بڑی زحمت کی اور یہ تیار ہو گیا. اور جن بچوں نے، جن میں ہمارے حسن امتیاز خاص طور پہ مبارکباد کے قابل ہیں، اور زبیر گوندل بھی، اور اسی طریقے سے محمد رضا بھی، یہ رات کو میری چائے دینے بھول گئے، اس لیے کہ اتنا کام کیا بیچاروں نے. تو میں چائے کے بغیر روزہ رکھ نہیں سکتا ہوں، پھر مجھے جانا پڑا، میں چائے لے آیا. خیر الحمدللہ وہ کافی گھنٹوں کے بعد یہ چائے مجھے دینا بھول گئے. سحری کی چائے رات کو جاتے ہوئے اتنا بیچاروں نے کام کیا. اور محمد رضا نے اتنا کام کیا کہ آج وہ دوپہر میں جمعہ کے بعد میرے لیے کھانا لا رہا تھا. اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، حالانکہ اس بیچارے کو بھی روزہ ہے، مجھے بھی روزہ ہے، سب کو روزہ. یعنی اتنا کام انہوں نے کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور مزید بھی توفیق دے. مولانا اصغر نقوی صاحب کو، نجفی صاحب کو بھی، اور آپ سب کو بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک فائدہ یہ بھی ہے رمضان المبارک کا کہ ہمیں مواخات، مساوات ملتی ہے آپس میں. اگرچہ کرونا وائرس ہے، ہم نے یہ بیگز کا سسٹم شروع کیا ہے کہ بیگ دیں گے، آپ کو بھی بیگ ہی ملے گا، ہمیں بھی بیگ ہی مل رہا ہے، ایک ایک شاپر مل رہا ہے کہ جس میں افطاری ہوتی ہے. مگر پھر بھی ایک دوسرے کے چہروں کی زیارت ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے. میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا، ہمبلی ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ نہ ملائیں، بالکل مہربانی ہوگی. ہاتھ بھی نہ ملائیں، حق بھی نہ کریں، قریب بھی نہ بیٹھیں، کوشش کریں ذرا دور بیٹھنے کی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وائرس سے بچائے. اور ویکسین کی کوشش کریں. جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے ٹھیک ہے، جن کی نہیں لگی وہ لگوا لیں پلیز. جن کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھے بتائیں، میرے پاس انتظام ہے فری میں. اگر ان کو میڈیکل انشورنس نہ بھی ہو تو فری میں لگوا دوں گا. نیو یارک میں ان کو ویکسین لگ جائے گی، دونوں لگ جائے گی. تو کوشش کریں ویکسین بھی لگ جائے. کوشش کریں ماسک بھی پہن کے آئیں، سینیٹائزر کا بھی یوز کریں، دور بیٹھنے کا بھی خیال رکھیں. کھانے کے وقت بھی اگر بیٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہیں تو ذرا سا فاصلے سے بیٹھے، انٹریکشن کم کریں. بہرحال یہ فائدہ ضرور ہے، اس میں محبت بڑھتی ہے. اور انشاءاللہ ہماری بہنیں اگر یہ سن رہی ہیں تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، جناب سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب نے علیکم السلام مہربانی کر دی ہے، ان کے لیے بھی حال کھلا ہے، وہ کل سے آ سکتی ہیں. خواتین بھی کل سے آ سکتی ہیں. آج تو معذرت چاہتا ہوں مگر کل سے خواتین بھی اوپر تشریف لا سکتی ہیں. یہ جو 2 دن ڈسٹربنس ہوئی اس کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بہرحال رمضان المبارک کا جو فائدہ ہو رہا ہے، فوائد جو رمضان کے ہیں، ان میں یہ جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی ہوتی وہ رمضان میں شروع کر دیتے ہیں تہجد. مجھے بھی یاد ہے میں بڑی ڈنڈی مارتا تھا تہجد میں، وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں. تو کچھ خاص طور پہ ہمارے راجہ صاحب کی بھابھی کہتی ہے کہ ضرور تو نے اپنی خامیاں بتانی ہوتی. میں نے کہا مجھے مزہ آتا ہے اپنی خامیاں. میں نماز تہجد میں بڑی ڈنڈی مارتا تھا، بلکہ میں جعلی نماز تہجد بھی میں نے پڑھی ہے کہ ابا جی نے کہا کہ تہجد پڑھو تو منجی کے اوپر ہی میں نے تہجد پڑھ لی. جعلی فجر بھی پڑھی ہے میں نے، اور مولانا الفت حسین اللہ ان کو شفا دے. میں بلکہ واحد مولانا ہوں شاید کہ اپنی خامیاں زیادہ بتاتا ہوں خوبیوں کی بجائے. اللہ ہماری خامیوں کو ختم کرے. تو شروع کر دیں آپ، اگر آپ نے نہیں بھی کی 2 رکعت شروع کر دیں، 3 رکعت شروع کر دیں، 1 رکعت شروع کر دیں، شروع کر دیں. 11 بھی نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ کر دیں آج سے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے. تو یہ بھی فائدہ ہے. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ، خمس دیتے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ کل اور آج میں ماشاءاللہ مجھے خمس اچھا خاصا مومنین نے خمس دے دیا، اچھا خاصا 15,400 کے اوپر ڈالر تو آپ کے بھتیجے حسین رضا نے دیا. حسین رضا کا ماشاءاللہ خمس نکل گیا ہے 15,400 کچھ ڈالر.
اس کا مطلب 75+ بچایا ہے اس نے۔ تو یہ جو جوان ہمارے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو اچھے اچھے کورسز کرواؤں تاکہ آپ کے بھی جابز اچھے ہوں۔ 1,00,000 1,50,000 کے اوپر آپ کو جانا چاہیے، وہ ہماری 30,000 والی انکم کو چھوڑ دیجیے آپ، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ اسی طریقے سے ملک امیر محمد خان نے ماشاءاللہ $2,000 کے لگ بھگ آج خمس اپنا ادا کر دیا ہے، اور $1,000 ہمارے بھائی علی احمد رضوی اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے بھی ادا کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ یونس جعفری نے بھی $500 ادا کر دیا آج، بلکہ میرے بھتیجے راجہ عمار یاسر نے $3,400 کی کمٹمنٹ کر لی ہے، وہ انشاءاللہ جو ہم نے خلیفہ صاحب کا دینا ہے اس کنسٹرکشن کی بابت وہ خلیفہ صاحب کو میں دے دوں گا۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی، میرے خیال میں آج تک زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے اتنا خمس جلدی جلدی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ میں نے کل توکل علی اللہ $2,000 بھیج دیا تھا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا، کچھ سہم صدات اور کچھ صدقہ و خیرات کر کے بھیج دیا، مجھے امید لگ پڑی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی کمپنسیٹ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال یہ رمضان کے فوائد ہیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دوسروں کو تشویق ہو، تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو۔ ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب بھی آج صدقہ لے آئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے دے دیا ہے، اور صدقہ بھی ابھی مجھے شاید ہمارے علی احمد نے دیا ہے، 300 صدقہ بھی اور بھی دے دیا ہے الحمدللہ۔ اس طرح آپ حضرات بھی اور باقی بھی خمس بھی نکالیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی دیں۔ جیسے ہمارے بھائی ہمیں غلط فہمیاں ہمارے بارے میں پھیلاتے تھے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، المہدی سینٹر بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تو خدام القرآن ہم نے تیار کیے، ہم نے قاری تیار کیے، ہمارے قاری بن گئے، حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، ہمارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی طریقے سے غلط فہمی تھی کہ شیعہ حضرات قیام اللیل نہیں کرتے، اب پتہ چلا کہ کرتے ہی شیعہ ہیں زیادہ، قیام اللیل تو شیعہ ہی کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھیے ہمارے سنی بھائیوں کو، میں تو پتہ ہے کہ دونوں کا ہی خدمت گزار ہوں، سنی بھائی بھی ہمارے، سنی بہنیں ہماری بڑی محترم ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ دیکھیں ان کے اندر چینج آ گئی، انہوں نے 20 رکعتوں سے 8 اور 10 کر دی ہے اس سال، پتہ چلا ہے نا آپ کو، ان کے مفتیوں نے فتوے دے دیے ہیں۔ ہمارا مذہب قیامت تک وہی رہے گا، ہماری 11 ہے تو وہ 10 نہیں ہوں گی، 11 ہی رہے گی۔ ہمارے سنی بھائیوں نے تبدیلی کر دی ہے، ان کی اب 8 ہو گئی ہیں، کچھ 10 پڑھ رہے ہیں فیلڈلفیا والے، اور کچھ فیلڈلفیا والے مجھے بتایا، امام میرے وہ برخوردار بھی ہیں، ایک آدھ امام، انہوں نے بتایا کہ ہم تو سائیں 8 پڑھا رہے ہیں، 10 یا 8۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ان کی عبادات کو بھی قبول فرمائے اور راہ مستقیم کی ان کو ہدایت بھی فرمائے۔ تو ہمارے رمضان کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا، چاند رات میں 3 بندے یہاں الحمدللہ کنورٹ ہوئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ چھوٹی سی فیسلٹی ہے، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، سپارہ چل رہا ہے، کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سپارے کو بھی وقت پہ پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے لائیو بھی جائے گا۔ میں چاہوں گا ہمارے جو جوان بچے ہیں جیسے علی گوہر ہیں یا مہدی ہیں یا مہد احد ہیں یا شاہزیب ہیں یا میسم ہیں یا کمبر ہیں یا حسن چٹھا ہیں، ان میں سے کوئی روٹیٹ کر لے، کم از کم 6 بجے یہاں حاضری دے دیں، ایک بندہ پورے 6 بجے، جیسے حسن امتیاز ہے، حسن رضا ہیں، ہاشمی ہیں، ہمارے سعید ارسلان ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ سیکھ لیں، کم از کم 6 بجے ہم پورا سپارہ، جیسے آج ماشاءاللہ ہم نے پڑھا 3 سپارہ، بلکہ 4 بھی کچھ پڑھا، اس طرح سپارہ بھی ہم پڑھیں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، پچھلے سال مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارے رمضان کے پروگراموں کو 1.25 لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا، 1.25 لاکھ لائیو 1.25 لاکھ، اور اب تو ہماری جو ویورشپ ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، کیونکہ پچھلے محرم میں ہماری ویورشپ 1.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل سے 1.5 لاکھ بندہ دیکھے گا دنیا میں المہدی ٹی وی سے جو سپارہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ فوائد جو رمضان المبارک کے ہیں، ان فوائد میں
ایک فائدہ بلکہ 7 فائدے آپ سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا اولھا یذوب الحرام من جسدہ، جو حرام پورا سال بندے کے بدن میں رہتا ہے وہ رمضان کے روزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ یقرب من رحمت اللہ، بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یکون قد کفر خطیۃ آدم ابیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا تھا ان پر کفارہ تھا، اور اللہ نے کہا تھا یہ کفارہ تمہاری نسل میں قیامت تک چلے گا۔ ہاں یہ روزے بھی کفارے ہی کا حصہ ہے۔ ہاں تو جو رمضان کے روزے رکھے گا اس نے گویا اپنے بابا آدم کا کفارہ دے دیا۔ اور اسی طریقے سے یحون اللہ علیہ سکرات الموت، موت کی سختی اسے کچھ کہے گی نہیں۔ یہ گرمی اور گرمی کی سختی، یا یہ روزے کی تپش، یا یہ عطش، یا یہ بھوک سکرات الموت سے بچا دے گی۔ ان امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، رمضان کی وجہ سے قیامت کے دن بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ براءۃ من النار کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اور یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ، سبحان اللہ۔ ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں شیخ محمد حسن صاحب جواہر، 41 جلدیں ہیں جواہر کی۔ یہ کوئی مجتہد بن نہیں سکتا جب تک وسائل الشیعہ کو اور جواہر کو اور تقریرات مراجع کو اور کتب اربعہ کو اور تقریباً سینکڑوں کتب کو رٹا نہ لگا لے۔ ان رٹے والی کتابوں میں ایک ہے جواہر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ افطاری اور سحری کھاتے ہیں گارنٹی کے ساتھ اللہ اس کو جنت کی غذا بنا دیتا۔ گویا آپ نے یہ جنت کی غذا کھا لی ہے۔ یہ چند فائدے ہیں جو آج میں نے عرض کیے، بہت زیادہ زحمت جیسے میں نے عرض کیا ہے ان دروس میں اور مجالس میں بہت زحمت نہیں ہوگی۔ میں بہن عابدہ حسین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، انہوں نے آج زحمت فرمائی ہے، انہوں نے آج ہمیں کچھ پیسے بھیجے ہیں کہ ان کے والد کی برسی کی مجلس بھی ہوگی، اور کچھ سنٹر کے لیے بھی معاونت کی ہے۔ جنہوں نے سنٹر کے لیے معاونت کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی نے بھی $2400 عنایت کیا تھا، 200 سید صاحب کو کسی نے دیا تھا، 200 خلیفہ صاحب کو کسی نے دیا تھا، اور بھی بہرحال لوگ دے رہے ہیں۔ کنسٹرکشن کی ماشاءاللہ یہ حال بڑا خوبصورت بن گیا، میں تو تصور نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیے دیواریں جو ٹیڑھی تھیں وہ بھی سیدھی ہو گئیں، اور چھت جو جھکی ہوئی تھی وہ بھی ایستاد ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے سید صاحب کا میں شکر گزار ہوں، خلیفہ صاحب کا خاص طور پہ جو ہمیشہ ہمیں ادھار دیتے ہیں۔ ان کا ادھار انشاءاللہ یہ بھی اتر جائے گا، باقی بھی جو ان کا ادھار ہے وہ رمضان ہی میں انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت رزق دے۔ اور میں جناب خاور علی خاوری صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، وہ بیچارے بڑی زحمت کر رہے ہیں، بیماری کے باوجود اللہ انہیں شفائے کلی بھی عطا فرمائے۔ بہت انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور لوگوں کو بھی کہا ہے، اور سب نے مہربانی فرمائی۔ آج کے جو بانی افطار ہیں، بانی درس ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بچپن کے میرے کلاس فیلو بھی ہیں، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، ان کا اور بھابھی صاحبہ کا اور بھتیجوں کا سب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج بہترین انتظام کیا۔ اللہ راجہ شہزاد حسن کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کو بھی شفائے کلی دے۔ ان کے والد صاحب قبلہ پروفیسر راجہ عبدالغفور نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بھائیوں کو، ان کے ماموں ممانی کو، ان کی والدہ مائدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے جوہر آباد میں عزاداری کی ابتدا کی تھی، آج ماشاءاللہ وہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں عزادار ہیں۔ جس زمانے میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس وقت تو سینکڑوں بھی نہیں تھے، اسے اللہ برقرار رکھے، اور اسی طرح ہر مومنہ کو ایسی بنیادیں رکھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے پہلے بانی تھے ہمارے افطار کے، جناب حاجی محمد رضا گجر صاحب، ان کے والد صاحب حاجی رحمت خان، ان کی والدہ مائدہ، بھائیوں، بھاوج، خسر معظم چودھری ولایت حسین کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے، اور جو حاجی عباس رضا شاہ صاحب ہے ان کی زوجہ کو بھی، سیدہ کنیز فاطمہ رضوی کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے، جنہوں نے کل افطار کا اہتمام کیا تھا۔ حاجی رضا گجر صاحب میرے لیے کچھ
फ्रूट लाए हैं और मलिक हसन रज़ा मेरे लिए कुछ सहरी का इंतज़ाम करके लाए हैं। इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह इन्हें ज़िंदा और सलामत रखे। और भाई अली अहमद का बहुत शुक्रिया, इन्होंने सदका भी अता किया है, खुम्स भी दिया है। और हसन इम्तियाज़ का भी शुक्रिया, ये भी मेरे लिए बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, अल्लाह करीम इनको अजर दे, ये चाहे भूल रहे हैं। और हमारे मोहम्मद इकबाल के लिए ख़ास दुआ करता हूँ, ये सिपारे में सबसे पहले आते हैं। सईद अरसलान बाद में आए थे और मैं बाद में आया हूँ, पहले सिपारे में मोहम्मद इकबाल आते हैं। आप तमाम हजरात से मैं दरख्वास्त करूँगा, बल्कि बहनों से भी कहूँगा कि वो भी आना शुरू करें। अली गौहर काज़मी के वालिद के लिए मैं दुआ करता हूँ, आमिर काज़मी के लिए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अली गौहर के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसे लायक नेक बनाए, इनकी वालदा, इनकी बहन भाइयों के लिए भी। और यहाँ पर जो और भी बैठे हैं, जैसे ये बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम इन सबको ज़िंदा और सलामत रखे। एक मरतबा हम फातिहा पढ़ेंगे राजा साहब के मरहूमीन के लिए, आप सबके मरहूमीन मरहूमात के लिए, कुल आलम में मरहूम होने वाले मरहूमीन मरहूमात के लिए। सिस्टर जो अभी हमारी सिस्टर एक शगुफ्ता जो हमेशा हमें खुम्स देती थी, उनका इंतकाल हो गया है। और एक सिस्टर नकवी हैं, उनका इंतकाल हो गया है। और एक हमारे ये अली नासिर जैदी, बाबा बिलाल हुसैन शाह जैदी के भाई फौत हो गए, उनके लिए। और जो हमारे यहाँ के मोमिनीन मोमिनात अल-महदी से थे, सबके लिए रहमल्लाहु मन यक़राउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मज़हर हाशमी के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, और हमारे रज़ा भाई रिजवी के लिए भी ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। ये भाई कौन है? अब्दुर्रहमान भी हमारे ब्रदर हैं, तशरीफ़ फरमा है। या अल्लाह इनके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, और तमाम जो हुज़ार मोहतरम है, या अल्लाह इन सब पर खैर व बरकत नाजिल फरमा। और इस फातिहा का सवाब जमी मरहूमीन को, राजा फैमिली के मरहूमीन को ईसाल फरमा, उनके सगायर व कबाइर से दरगुजर फरमा। मोमिनीन मोमिनात को वक्त पर तशरीफ़ लाने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा, और पाँचों नमाज़ों में हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज जो सिपारा पढ़ा गया, जो दरस कुरान और हदीस दिया गया, इसको अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, सारी रहमतें बरकतें रमज़ान की अता फरमा, अपने दरवाज़े से खाली न फरमा, करोना वायरस का ख़ात्मा फरमा, हज व ज़ियारत के रास्ते खोल दे, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, रहबर मुअज़्ज़म और मराजे इकराम की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।